عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ اور توجہ کرنا، وہ یوسف تھے ہوئے جن پر زلیخا دل سے شیدائی، وہ یوسف تھے ہوئے جن پر زلیخا دل سے شیدائی، خدائی کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار آیا، خدائی کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ قابل صد عزت و احترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، حمد و صلات تو بعد اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر دیاں کہ جس دی توفیق دے نال اسی سارے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا کر دیاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ تعالیٰ سن ساریاں نو صحت و تندرستی، خوشحالی، امن و سکون اور ایمان دی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوشگوار پرسکون زندگی تو بعد جدو اسی دنیا تو جائیے، وقت آخر سونا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی نصیب فرمائے تے کلمے والے اس سونے محبوب دا دیدار بھی عطا فرمائے۔ برادران عزیز قدر، ایک حدیث پاک شروع دے اندر سنا دے ماں، اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسرو من ذکر حازم اللذات، لذتانو
تے دنیا دیاں خواہشاں نو ختم کرن والی موت نو ڈھیر یاد کیتا کرو۔ ایک انسان دی فطرت اندر چیز شامل ہے، جس وقت انسان کسی خواہش وچ ہوئے، سکون اور آرام وچ ہوئے، اس ویلے کدی کدی سارے نہیں کچھ خوش نصیب تے ہوندے نے جڑے سکھ وچ بھی ہمیشہ رب نو یاد کردے نے، لیکن کدی کدی انسان رب تو غافل بھی ہو ویندا، اولاد دے نشے وچ آ کے، کدی مال و دولت دی فراوانی وچ آ کے، کدی اقتدار، حکومت اور کنٹرول دے نشے وچ آ کے انسان رب نو بھول ویندا ہے، اور جس وے اللہ نو بھول جائے اس وقت انسان اللہ تو دور ہو ویندا ہے، گناہاں دی طرف او دا رجحان ہو ویندا ہے۔ اللہ فرما رہے اللہ دا سونا محبوب بھی فرما رہے نے کہ کسرو کسرت دے نال من ذکر حازم اللذات، لذتانو اور دنیا دی خواہش نو ختم کرنے والی موت نو ڈھیر کر کے یاد کیتا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو جدو اسی موت نو کسرت نال یاد کران گے او دا نتیجہ کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو تو اپنی موت نو یاد کریں گا تیرا دل اللہ تو ڈر جائے گا، اور گناہاں تو بچ کے نیکی دی طرف جان دا تیرا دل بن جائے گا۔ اور جیڑا بندہ اپنی موت نو یاد کر کے نیکی دی طرف راغب ہو جائے، جدوں او گناہاں تو توبہ کردا ہے، میرا رب فرشتے نو حکم کردا ہے اے میرے ملائکہ آج آسمان اتے چراغاں کر دیو، آج آسمان دیاں جنت دیاں سجاوٹاں اندر اور اضافہ کر دیو۔ مولا کس وجہ تو؟ اللہ فرماندا ہے آج ایک رسے ہوئے بندے نے اپنے مالک دے نال صلح کر لئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا جڑا روزانہ 21 باری انہاں بچے نو خاموش کرو، حضور نے فرمایا جڑا روزانہ 21 باری اپنی موت نو یاد کردا ہے رب اس نو انعام کی عطا کردا ہے، بھاویں اپنے بستر دے اوتے او فوت ہوے اللہ اس نو شہادت دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اس واسطے برادران گرامی قدر مسلمان ہون دے ناطے دے نال ساڈا تعلق جس قوم دے نال اور جس دین دے نال ہے او سندسدا ہے کہ اسی اس دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے، بلکہ اسی اتھوں ٹر بینا ہے، اور اس تو بعد ایک اگلی زندگی بھی ہونی ہے جس دے اندر سزا اور جزا دا دار و مدار اس دنیا دے اعمال دی بنیاد تے ہوئے گا۔ برادران عزیز قدر اللہ تعالیٰ نے حضور دا تعارف کروایا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرما رہے اے ایمان والے ہو میرا نبی تہاڈے کول آ گیا، اونا دی شان کی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تہاڈے جیسی شکل و صورت والا، تہاڈے جیسے حلیے والا انساناں دی نسل وچوں رسول عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اونا دا مقام کی ہے، دل دی کیفیت کی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تہاڈے تے کوئی تے پریشانی آوے، کوئی تکلیف آوے، سونے محمد پاک دا دل پریشان ہو ویندا ہے، او دکھی ہو ویندے نے، کیونکہ دوستان گرامی قدر نبی دا تعلق اپنی امت دے نال بڑا گہرا ہوندا ہے، نبی دا تعلق اپنے کلمہ پڑھنے والیاں دے نال بڑا ہی گہرا ہوندا ہے۔ اتنا کائنات اندر کوئی ماں اپنی اولاد نال پیار نہیں کر سکدی، کوئی باپ اپنے بچیاں دے نال اتنا پیار نہیں کر سکدا جتنا پیار آمینہ دا لال اپنی امت نال فرما گیا ہے۔
سرکار اپنی امت دے نال بڑا پیار فرماندے نے، او دیاں ڈھیر ساریاں مثالاں نے۔ سرکار چاہندے نے دنیا تے امن آ جائے، میرا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا او دے دل دے اندر نفرت نہ ہووے، غصہ نہ ہووے، حسد نہ ہووے، کسے مسلمان بھرا دا برا نہ سوچن والا ہووے۔ سرکار نے اس سے واسطے تے اپنی سیرت طیبہ دے نال، اپنی عملی مثال دے نال، اپنے پریکٹیکل طریقے دے نال اللہ دے سونے محبوب نے دنیا تے معافیاں دا سبق دے دیتا ہے۔ سرکار نے اپنے جانی دشمنوں نو معاف کر دیتا ہے، جنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ستایا، سرکار نو پریشان کیتا ہے، حضور دے راہ وچ کنڈے وچ آئے نے۔ سرکار حرم پاک اندر اللہ کریم دی عبادت کرنے واسطے جاندے سن، حضور سجدہ کر دے سن، اللہ کریم دے نال راز و نیاز دا تعلق قائم کر دے سن، حضور پڑھدے پے ہوندے سن سبحان ربی الاعلی۔ اللہ دے سونے محبوب دا سجدہ تے کائنات دیاں ساریاں سجدیاں تو آلہ ہے۔ آج تیرے میرے سجدے دے اندر ہو سکتا ہے دنیا دی محبت شامل ہوئے، ساڑیاں سجدیاں دے اندر تے ہو سکتا ہے دکھاوا بھی شامل ہوئے، او اخلاص نہ ہوئے، لیکن سوچو تے صحیح ذرا سجدہ کرنے والا اللہ دا سونا پیغمبر ہوئے، اس سجدے دا کی عالم ہوئے گا۔ سرکار سجدہ کر دے پہ ہوندے سن حرم پاک دی سرزمین اندر، مکہ پاک دی سرزمین اندر، تے او کافر آندے نے، بدبخت آندے نے، آکے سرکار دی گردن تے ہٹھاں دیاں اوجڑیاں آکے رکھ دیندے نے، گندگی رکھ دیندے نے، آلائشاں رکھ دیندے نے، سرکار نو ڈانٹ دے نہیں، حضور برا بلا نہیں کہندے۔ ننی جی شہزادی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ حضور دی لختے جگر نے آپ منظر میں دیا نے، کملی والے دی بیٹی دا دل پریشان ہو ویندا ہے، میرے ابا جی کسے نو تکلیف نہیں دیندے، کسے دا دل نہیں دکھان دے، اللہ دی قسم ہے دھیاں نو پیواں دینا بڑا پیار ہوندا ہے، باپ تے نکیری تکلیف آوے بیٹیاں دے دل رنجیدہ ہو جاندے نے، دھیاں پریشان ہو جانیاں نے، تے محمد پاک کوئی عام باپ نہیں، او تے رحمت للعالمین بن کے آئے نے، کدی کسے دا برا نہیں سوچیا، کدی کسے نو جناب والا تنگ نہیں کیتا، جدو ایڈے شفقت کرنے والے نو، اتنیاں محبتاں کرنے والے نو، بیٹی بے دیئے کہ میرا باپ کسے نو نہ تنگ کرنے والا، سجدہ کرنا پہ آئے، ایک کافر پریشان کر دینے، حضور دی گردن مبارک تے اٹھا دیا اوجڑیاں تے گندگی رکھ دینے، حضرت سیدہ فاطمہ اونیاں نے خاموشی دنال مکہ پاک دی سرزمین ہوتے خانہ کعبہ دے سین اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ آکے حضور دی گردن تو اوجڑیاں لا دینیاں نے، سرکار دی کمر مبارک نو صاف کر دینیاں نے، حضور کسے نو پھر بھی جناب والا پریشان نہیں کر دے، بد دعا نہیں دین دے، کسے واسطے تکلیف دی گل نہیں کر دے۔ آئیے دوستان گرامی قدر تھوڑا جہا مزید اگے چلے جاویے، سرکار نے جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے اپنے پرائے ہو گئے، جڑے قریبی رشتہ دار سن اونا بھی رخ موڑ دیا، اونا کنڈ کر دیتی ہے، سرکار نو بولا بلا آکھن لگے نے سکا چاچا ابو لہب جنو آکھیا جاندا ہے وہ بھی سرکار دا مخالف ہو گیا۔ حضور نے جدو دعوت کیتی ہے سارے انو اپنے گھر اندر بولایا، کھانا کھلایا، سارے انو دسیا دنو مبارک ہوئے، اللہ نے دہاڑے پتر نو دہاڑے بھران نو نبی بنا چھڑیا، حضور نے نبوت ساڑے حضور نے فرمایا اللہ نے نبوت ساڑے خاندان اندر رکھ دیتی ہے، ان چاہیدہ تیسی خاندان والے خوش ہو جاندے کہ رب نے سانو پسند کر لیا، ساڑے خاندان اندر اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی ہے، لیکن اونا جنہ دے دل وچ ایمان دی محبت نائی، جڑے بدبختی والے نے اونا سرکار نو ڈانٹے آئے، حضور نو جھڑکیا تے برا بھلا آکے آئے، سکا چاچا کھلو گیا،
ابو لہب کھلو گیا آخر لگا تبا لکا یا محمد الہذا جماعتنا معاذ اللہ گستاخی کرن لگا بدتمیزی کرن لگا آخر لگا اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان کیا اس کم واسطے تو سانو بلایا اے ہو جائے کم واسطے سانو کیوں دعوت دیندہ پیا شان اپنے باپ دادے دے دین تو کیوں دور کردہ پیا ہے شان اپنے پرانے دین تو کیوں برگشتہ کردہ پیا اللہ دے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا چاچا جی گل سن لو پرانے دین سارے ختم ہو گئے ہیں اور اللہ نے نبوت دا تاج میرے سر تے سجا چھڑیا اور تم جہانہ دی کامیابی انہوں ملے گی جڑا میرے دین دے تابع ہو جائے گا تم جہانہ دی کامیابی انہوں مل جائے گی برادران گرامی قدر اتنے باوجود ابو جہل نے کلمہ نہ پڑھیا ابو لہب نے کلمہ نہ پڑھیا عتبہ عتیبہ نے کلمہ نہ پڑھیا سرکار نو پریشان کیتا گیا لیکن سرکار دی زندگی مبارک وچوں ایک جملہ بھی تینوں تے مینوں ایسا نہیں ملے گا کہ سرکار نے کسے دی برائی دا جواب برائی دے نال دیتا ہوئے گالی دا جواب گالی نال دیتا ہوئے مٹھیاں بولاں دے نال کملی والے نے کائنات نے دلانو مولیا پھر دوستان گرامی قدر طائف دے بازاراں دے اندر میرے کریم آقا نو اتنا لہو لہان کیتا گیا سرکار دے جسم مبارک وچوں خون نکلدا جا رہا آپ دے جوتے خون دے نال بھر گئے نے پہاڑاں والا فرشتہ آیا آکے آکھن لگا اے اللہ دے پیارے حبیب میں نے پتہ ہے تہاڈی شان کیڈی اعلیٰ انہاں بدبختاں نو کوئی پتہ نہیں تہاڈا مقام کتنا اونچا ہے یا رسول اللہ اگر تساں حکم دیو میں پہاڑ تو میں انہاں دے اتے گرا دیواں جڑے تہانوں پریشان کر دے پینے یا رسول اللہ میں انہاں نو تباہ و برباد کر دیواں میں انہاں نو ہلاک کر دیواں دوستان گرامی قدر میرے کریم لجپال آقا نے جدوں یہ گل سنی ہے آج تہان تے میں نے کوئی ایک تھپڑ مارے اسی اس ویلے تک چین وچ نہ آندے جدوں تک تھپڑ دا جواب نہ دے دئیے ایک گالی دے وے اسی جدوں تک چار گالیاں نہ کڑ لویے ادوں تک ساڈا دل نہیں ٹھردا آج ساڈے نال کوئی ایک باری برا سلوک کرے اسی موقع دی انتظار وچ رہنے ہاں کدوں میرا ہاتھ پوے تے میں اپنا بدلہ لے لواں لیکن اللہ دی قسم اسی اس نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں جڑے پتھر مارن والیاں نو بھی دعاواں دین والے نے جڑے کنڈے بچھان والیاں دے حق وچ بھی ہاتھ اٹھا کے دعاواں منگن والے نے جدوں پہاڑاں والا فرشتہ آ گیا اونے آ کے آفر کیتی ہے یا رسول اللہ میں انہاں نو تباہ و برباد کر دیواں اللہ دے یار نے فرمایا میں تباہیاں لے کے نہیں آیا میں تے رحمتاں لے کے آیا اللہ اکبر یا حق جاریا یا علی زندہ باد زندہ باد میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو انتقام دی آفر کیتی جا رہی ہے اور اگر بدلہ لین دینے تے کوئی غلط بھی نہیں ہے انہوں نے سرکار نو تنگ کیتا ہویا ہے حضور اگر فرشتے نو کہہ دینے کہ ٹھیک ہے انہوں نو تباہ و برباد کر دیو اے ظلم نہیں ہونا جڑا انہوں کیتا او دائی بدلہ ہونا سے لیکن آؤ میرے بھائیو رب دے یار نے فرمایا میں دنیا تے نفرتاں ونڈن نہیں آیا اگر ایک تیرے میرے راستے اندر کنڈے بچھاوے میں بھی او دے راہ وچ کنڈے بچھا دیواں اے دنیا تے کنڈیاں دے نال بھر جائے گی رب دے یار نے فرمایا آج انہاں لوگاں نو نہیں پتا کہ میری شان کی ہے میرا مقام کی ہے ہو سکدا اللہ کریم انہاں دی نسل اندر ایسے بندے پیدا فرما دے گا جڑے میرے دین دا جھنڈا بلند کر لون گے اس سے واسطے برادران گرامی قدر ایک شاعر نے اس منظر دا نقشہ اپنے لفظ اندر کھینچے آئے کہ جدوں کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو آکے آگے آئے یا رسول اللہ اے کملی والیاں اسی تہاڈی طرفوں بدلہ لے لینے سرکار نے کہتا ہے یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا
یہ سن کر یعنی فرشتے نے یعنی گل کیتی آئی کہ میں بدلہ دوہاٹی طرف لے لینا، ایک گل سن کے تے سرکار نے کی جواب دیتا ہے، یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ میرے بھائیو اے ساڈے آقا دا کردار ہے، حضور اے کردار لے کے آئے نے کہ جیڑا تن تے میں تنگ کرے اس دا جواب برا نہیں دینا چاہیے، ایک باری دو باری ترے باری اگر کسی دی تلخی دا جواب اسی خوش اخلاقی نہ دیواں گے، آخر او کدی نہ کدی تے حیا کرے گا کہ یار میرا کیسا کردار ہے اور ادھا کیسا کردار ہے۔ ای وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو تکلیف آتی ہے تو دکھی میرا محبوب ہو جاتا ہے، پریشانی تم پہ آتی ہے دل میرے محبوب کا رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے واسطے ہر ویلے دعاواں منگدے رہنے، ہر ویلے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجا کردے رہنے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دیا نے سرکار نبی کریم علیہ السلام ہر دن دے اندر 70 تو زیادہ مرتبہ استغفار کیتا کر دے سن، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اپنے رب کو معافی منگیا کر دے سن، اللہ کریم دی طرف رجوع کیتا کر دے سن۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے ایک باری میں عرض کیتا ہے یا رسول اللہ کملی والے، اللہ نے توہانوں تے معصوم ان الخطا بنایا، گناہ تو پاک بنایا، دوہاٹے کڑو تے گناہ ہوندہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے سراپا خیر بنایا، تو سا کیوں ہر روز 70 واری اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کر دے رہندے ہو؟ سننا میرے بھائیو، حضور دی سیرت پاک سانوں کے سبق دیں دی پئی ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگرچہ میرے رب نے میں گناہ تو پاک بنایا، معصوم ان الخطا بنایا، کیا میں اس گل تے اللہ دا شکر کیوں نہ ادا کرا کہ اللہ نے میں نے پاک بنا چھڑیا؟ اور علماء نے فرمایا حضور تے استغفار جڑا کیتا کر دے سن، استغفار عام طور تے معافیو منگیا کر دے، جڑا گناہگار ہوے، جڑا خطا کار ہوے، جس نے گناہ کیتے ہوون، سرکار تے آپ گناہ تو پاک نے، جمیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت دی طرف قربانیاں دیتا کر دے سن، اپنی امت دی طرف نفلی روزے بھی رکھیا کر دے سن۔ علماء نے فرمایا حضور اپنے واسطے بھی استغفار کر دے سن، اپنی گناہگار امت واسطے بھی اللہ کو معافیاں منگ دے سن۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں وہ اپنے آنسو بہا بہا کر، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں وہ اپنے آنسو بہا بہا کر۔ اگر حضور دنال محبت دا اظہار کرنا ہے، اے توڑے میرے دل اندر اگر ایک گل آ جاوے کہ سرکار ساڑھے واسطے روندے رہنے، غاراں دے اندر روندے رہنے، رب دی بارگاہ دے اندر تیرے میرے واسطے جا کے معافیاں منگ دے رہنے، پھر کدی تے سن بھی سرکار واسطے زبان ہلا لینی چاہیے، جھاکا نہیں کرنا چاہیے۔ سوکھا جہاں شعر ہے ذرا مل کے پڑھ لو نا میرے نال، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں وہ
اپنے آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، وہ اپنے آنسو۔ آئیے برادران گرامی قدر، جسنو اللہ فرماوے عزیز علیہ ما عنتم، تہانوں جڑی تکلیف ہوندی ہے، تہان جڑی پریشانی ہوندی ہے، او تے میرا کریم محبوب پریشان ہو جاندہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی دا اگلا رویہ تہاڈے نال کیسا ہے؟ فرمایا حریص علیکم، تہاڈے نفع دا ہر ویلے سوچ دے رہندے نے، ہرس رکھ دے نے میری امت بچ جائے، میری امت بچ جائے۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والیاں دے نال محبت بھی کرنے والے نے، رحمت بھی کرنے والے نے، مہربانی بھی کرنے والے نے۔ ہن میرے بھائیو ایک اور گل بھی میں سمجھا دیواں، رب نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے میرے سنے محبوب دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ فرمایا میرا محبوب رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اے دو نام اللہ نے اپنے یار دے واسطے قرآن اندر استعمال فرمائے نے، اور اے نام اللہ کریم نے قرآن مقدس اندر اپنے واسطے بھی ارشاد فرمائے نے۔ فرمایا وَبِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اللہ بھی لوگوں کے ساتھ مہربانی بھی کرنے والا ہے، رحمت بھی کرنے والا ہے، شفقت بھی کرنے والا ہے۔ اپنے واسطے بھی وہی نام بولیا، اپنے حبیب واسطے بھی وہی نام بولیا۔ ادھے تو پتہ چلیا کہ ایک لفظ جڑا اللہ واسطے بولیا جاوے، اللہ دے محبوب واسطے جدوں بولیا جاوے، شرک نہیں ہوندا۔ اسیا کیا کر دیاں، اللہ رؤوف تے رحیم ہے اپنی ذات دی حیثیت دے نال، محمد پاک بھی رؤوف اور رحیم نے، لیکن ذاتی طور تے نہیں۔ محمد پاک ساری کائنات تے مہربانی کر رہے نے، تے رب دی عطا نال مہربانی کر دے پئے نے۔ برادران گرامی قدر، اگے چلیے ذرا اس گل نو، حضور نے جدو نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، اس وقت سرکار دی رحمت ہر ایک نو پتہ لگ گئی ہے، حضور دا امن و سلامتی والا پیغام تے ہر ایک نو پتہ چل گیا۔ اج سرکار نے نبی ہون دا اعلان نہیں کیتا، بنو پتہ ہے سرکار نے 40 سال دی عمر اندر نبی ہون دا اعلان کیتا ہے۔ اج نبوت تو پہلے دا وقت ہے، اعلان نبوت تو پہلے دا وقت ہے، مکہ مکرمہ دے اندر سیلاب آ گیا، لوگاں دے گھر گر گئے نے، مکان تباہ ہو گئے نے۔ اس سے طرح اللہ دا گھر خانہ کعبہ او بھی گر گیا ہے۔ جدوں سیلاب ختم ہویا، حالات زندگی معمول تے ہون لگے نے، روٹین لوگاں دی بحال ہون لگی ہے، اپنے اپنے گھر لوگ دوبارہ تعمیر کرن لگے نے۔ لوگاں نے سوچیا اللہ دا گھر بھی بنا دئیے، خانہ کعبہ بھی تعمیر کر دئیے۔ انہاں سارے رل کے صلاح کیتی ہے، پیسے اکٹھے کیتے نے، اللہ دا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرن لگے نے۔ دوستان گرامی قدر، بڑے جذبے دے نال، بڑی محبت و عقیدت دے نال، اے او گھر جنوں اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیتا ہے، او گھر مکے والے بناوندے پے نے۔ اور کیڑا زمانہ ہے، اجے میرے آقا نے کلمہ نہیں پڑھایا، اجے اللہ دی طرف نہیں بلایا، او دے تو پہلے دا وقت ہے جدوں ادیاں دیواراں بن گئیاں نے۔ ہن حجر اسود نو خانہ کعبہ دی دیوار اندر فٹ کرن دا ٹائم آ گیا، پہلے جتھے لگ ہویا اوتھے لاؤن دا وقت آ گیا۔ شیطان اے گل ویکھ کے بڑا سڑدا پیا کہ اللہ دا گھر دوبارہ بندا پیا، اون تے نہیں نہ گل چنگی لگدی کہ رب دا گھر بنے تے او دے اندر اللہ نو سجدہ کیتا جائے۔ شیطان نے فساد بنان دی کوشش کیتی ہے، اونے لوگاں دے اندر اختلاف پوا دیتا۔ کیڑی گل تے اختلاف پوایا؟ گیا ایک قبیلے دے لوگاں دے کول انسانی شکل بنا کے گیا، انہاں
نو آکھیا کہ کعبہ تے سارے رل کے بناوندے پے نے، عمارت تے سارے مل کے بناوندے پے نے، پر اے جڑا حجر اسود ہے نا اے کعبے دی دیوار وچ لاؤنا کوئی نکا جہا کام نہیں ہے، اے بڑا بڑا اعزاز ہے تے تساں ساریاں تو بڑے چودھری ہو، سب تو بڑے زمیندار ہو، تسی نمبردار ہو، تہاڈا حق بندا کہ تسی خانہ کعبہ دی دیوار اندر حجر اسود نو لگا دیو۔ انہاں نو چنگا کر کے اس گل تے قائل کر دیتا۔ جدوں او تیار ہو گئے نے دوجے قبیلے والیاں کول گئے آئے، انہاں نو بھی جا کے ای پٹی پڑھائی ہے کہ تساں بڑے بڑے زمیندار ہو، تساں بڑے جاگیر والے، تساں کعبے دی خدمت کرنے والے ہو، حاجیاں نو پانی پلانے والے ہو، تہاڈا حق سب تو پہلے بندا کہ تسی حجر اسود خانہ کعبہ دی دیوار اندر لا دیو۔ کوئی اور لاؤن لگے تساں ضرور ادنا جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، کسے اور نو اے حق نہیں لین دینا۔ تریجے قبیلے والیاں کول گیا، انہاں نو بھی جا کے ای سبق پڑھا دیتا۔ چوتھے قبیلے کول گیا، انہاں نو بھی جا کے ای پروگرام سکھا دیتا ہے۔ چاروں تیار ہو گئے نے، جدو حجر اسود نو لاؤن دا موقع آ گیا، سارے واری واری سامنے آ گئے نے، آکھن لگے نے بھائی اے ساڈا حق سب تو پہلے بندا ہے۔ جھگڑا پہ گیا، لڑائی بن گئی، چھوٹے ڈنڈے لے کے آ گئے، آوازاں بلند ہونے لگ پئیاں، اللہ دے امن والے گھر دے اندر خون خرابے دے آثار ظاہر ہونے لگ پئے۔ ایک بندہ سیانا او کوڑ آیا، آکھن لگا یار کیڑے جھلے بن گئے ہو، کیڑے کملے بن گئے ہو کہ نیکی دے کم دے اندر بھی فساد شروع کر دیتا ہے۔ جاؤ کسے سیانے بڈھے بابے کو فیصلہ کروا لو، او دے کو مشورہ لے لو، جیڑا مشورہ ہو دے وے او دے مطابق امن و سلامتی دے نال اللہ دے گھر دی تعمیر مکمل کر لو۔ انہاں سجے کھبے نظر دوڑائی ہے، حضرت ورقہ بن نوفل نے جڑے پرانیاں کتاباں دے عالم نے، تورات زبور تے انجیل دے عالم نے، ساریاں دا اتفاق ہویا کہ ورقہ بن نوفل دے کول جانے آ، انہاں کول جا کے صلاح لینے آ، انہاں کول مشورہ لینے آ، انہاں کول گئے نے، انہاں بڑے آرام دے نال ساریاں قبیلیاں دی گل نو سنے آئے۔ توجہ کرنا دوستان گرامی قدر، انہوں نے کی مشورہ دیتا، انہوں نے کہا چاروں قبیلے آرام نہ گھر چلے جاؤ، ان رات دا وقت ہو گیا، جا کے آرام کرو، سین جاؤ، صبح جیڑا بندہ سب تو پہلے جاگے گا، جیڑا خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو جائے گا، سب تو پہلے جیڑا کعبے دے اندر داخل ہو جائے گا، انہوں فیصلے دا حق حاصل ہوئے گا، جیڑا فیصلہ او کرے گا سارے تسلیم کر لینا۔ انہاں سارے آکے اے تے اوکھا کم ہی کوئی نہیں، اسی ٹر وینے آ، اپنے اپنے دل اندر سوچے آکے باقیاں تے سہمینا، اسی جاگ دے رہاں گے، صبح دا ٹائم ہوئے گا، جاواں گے خانہ کعبہ دے اندر، فیصلے دا اختیار ساڑھے کو لا جائے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، جس قوم اندر تیرے میرے کریم لجپال موجود ہوں، رب کنے کسے ہور نو حضور تو اگے لگن دے اندائے، او سارے اے پروگرام بناندے گھر ٹر گئے۔ آخر اللہ کریم نے ساریاں نو سما چھڑیا، ساریاں تے نیند تاری کر چھڑیے، سارے سہ گئے نے، اللہ نے کسے نو بھی جاگن نہیں دیتا۔ جدو صبح دا وقت آیا، تیرے میرے کریم لجپال آقا جاگے نے تے سب تو پہلے مکے دے اندر خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو گئے نے۔ حضور جدو خانہ کعبہ بھی داخل ہو گئے، سرکار جا کے اتھے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن لگ پئے۔ او جیوں جیوں کسن جاگ آندی گئی نا، ویکھیا جی دیوں چڑیا پیا، روشنی آئی پئیے، بھجیا خانہ کعبے ول، مکہ دے اندر رب دے گھر ول دوڑیا، ویکھیا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تشریف فرمانے، لیکن حضور نو تک کے نا اونا دے دل مطمئن ہو گئے کہ انہاں جیڑا بھی فیصلہ کرنا انصاف دا فیصلہ کرنا، انہاں کسے دا دل نہیں توڑنا۔ پھر سرکار نے کی کیتا ہے، حضور نے فرمایا چاروں قبیلے والے اپنے اپنے سردار نو لے کے آ جاؤ، اپنے بڑے بزرگ بابے نو لے کے آ جاؤ۔ جدوں چاراں قبیلیاں دے بابے آ گئے نے، رحمت عالم نے فرمایا ایک بڑی ساری چادر لے کے آ جاؤ، چادر نو زمین تے بچھا دیتا ہے۔ حضور نے حجر اسود
اسود اس چادر دے تے رکھ دیتا ہے، فرمایا چارے بابے رل کے دے کونے پکڑ لو، ایدیاں چوکاں پکڑ لو، اور ایک بندہ نہیں بلکہ چارے دے چارے رل کے حجر اسود نو اٹھاؤ، جدوں دیوار دے نیڑے ہو جائے گا محمد پکڑ کے خانہ کعبہ دی دیوار وچ لگا دے گا۔ انج کر کے سرکار نے انہاں نوں اس جھگڑے تو بچا لیا۔ آج میرے بھائیو، حضور دا امتی ہون دا تقاضا کہ اسی بھی دنیا تے صلح صفائی دا پیغام بنیے، لڑائیاں والے نہیں، جھگڑے والے نہیں، نفرت والے نہیں، محبتاں دا پیغام سنائیے۔ آئیے دوستان گرامی قدر، آخری حدیث پاک سنا کے گفتگو ختم کردہ پیاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کر دیا نے، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں دسیا کہ معراج والی رات میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے، اے میرے پیارے نبی، جیڑا تہاڈا امتی میری رضا دی خاطر دو لڑے ہوئے مسلمان براواں وچ صلح کرواوے گا، قیامت والے دن میں اس کو بغیر حساب تو جنت عطا فرماواں گا۔ ہر بندہ اپنے گریبان جاتی پا کے ویکھو، کیا اسی صلح کراؤن والے ہیں یا لڑائیاں کراؤن والے ہیں؟ رب دی رضا دی خاطر لڑے ہوئے بھرا ہون، کزن ہون، رشتہ دار ہون یا اجنبی لوگ ہون، انہاں دے درمیان محبت، سکون اور پیار دا درس قائم کرو، اللہ ساڑیاں زندگی اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ سنسارے نو محبتاں دا درس تقسیم کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔